وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اس غزوہ میں موجود تھا، لیکن شدت پیاس کی وجہ سے اتنا بے حال ہو چکا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جانیں چلی جائے گی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیجئے میں اپنے اونٹ کو ذبح کر لوں تاکہ بھوک اور شدت پیاس کی وجہ سے جو ہماری جانیں چلی جا رہی ہے وہ جانیں بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میں تمہیں بھوکا مرنا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہیں پیاس کی شدت میں تڑپنا برداشت نہیں کر سکتا، جاؤ اپنے اونٹ کو ذبح کر لو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آجا اللہ کی اطاعت کرو، آجا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، رسول جس بات کا حکم دے رہا اس کو مان لو، وہ کہتے قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آبانا، ارے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اور آج بھی مشرکین اسی بات کا جواب دیتے ہیں، اور کل بھی مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے کیا ہمارے باپ دادا کا دین غلط ہے؟ کیا ہمارے عالم غلط ہے؟ کیا ہمارا مفتی غلط ہے؟ حالانکہ حق جب سے بھی آئے اور حق بات جہاں سے بھی آتی ہے اس حق کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو باپ دادا کی دلیل اور باپ دادا کی جاگیر نہیں بنانی چاہیے۔ قرآن آ جائے، احادیث آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، اس کو لے لو۔ اگر نہیں لیتا ہے، آج حق کو قبول نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ خود افسوس کرے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أعطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمان کرام، سب سے پہلے اس الہ العالمین کا شکر گزار ہوں
جس نے ہمیں اور آپ کو یہاں تک پہنچایا اور اللہ اس کی رسول کی باتوں کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اسی الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران اسلام، بزرگان دین، ابھی آپ نے ہمارا عنوان سماعت فرمایا، اطاعت رسول کیوں؟ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ مسلمان اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے. اللہ رب العالمین نے جو شریعت، جو اسلام، جو قانون ہم پر نافذ کیا ہے، اس پر ہم عمل کریں. اور کامیابی اسی راستے میں کہ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کر لے. کامیاب ہم اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کی مال و دولت، شہرت، جائیداد میں ہے، حالانکہ وہ کامیابی نہیں. اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کامیابی اس شخص کے لیے، کامرانی اس شخص کے لیے جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم کے عذاب سے بچا دیا ہو، یعنی جہنم سے نکال دیا، اس شخص کے لیے کامیابی ہے. اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا، اس شخص کے لیے کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. اللہ رب العالمین صاف لفظوں میں فرما دیا کہ کامیابی اس شخص کے لیے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے کامیابی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. جو شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا. وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. ذالک الفوز العظیم. اور یہی اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. سورہ نساء آیت نمبر 14. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور جو شخص اللہ رب العالمین کی، اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جہنم کے اندر داخل کر دے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے صاف لفظوں میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کے حکموں کو فالو کر رہا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے گا. برادران اسلام، اس آیت میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمارے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، ہمارے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ واقعی میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کر اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارتیں دی.
یا پھر ہم اس راستے پر چل لیں نعوذ باللہ جس راستے پر جہنم تک پہنچانے والا. اللہ رب العالمین کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، اس میں غور و فکر کرنے اور اسے دستور حیات بنانے سے ہوگی. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنے سے، آپ کی احادیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے سے، چاہے وہ عقائد ہو یا عبادات ہو یا معاملات ہو یا اخلاق و کردار ہو، ہر معاملے میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں، کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے. اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقین جانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ موجود ہے. یعنی اپنی تمام زندگی کے معاملات کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارو. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ تم آئیڈیل اور نمونہ کس کو مانو، تمہارا آئیڈیل کا معیار کس کو گردانا جائے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جنہوں نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے کلام الہی کو سماعت فرمایا، اس کو عملی جامہ پہنایا، اور خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے کر کے آ جاتے تو یہ کامیاب ہے. صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آ جائیں. کون سے صحابہ؟ اس کا ذکر خود اللہ رب العالمین فرماتا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. پیغمبر کی احادیث آ جانے کے بعد، رسول کا فرامین آ جانے کے بعد مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ادھر ہی چلنے دیتے ہیں. جاؤ جدھر تمہیں چلنے کا شوق ہے، اللہ ادھر ہی تمہارے کو متوجہ کر دیتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن تمہیں جہنم میں داخل کر دیا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنے کو کہا. وہ صحابہ کرام جن کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے کیا ہے، جن کو جنت کی بشارت اللہ نے اس روئے زمین پر دی ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 24 نہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 100. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجرین، وہ انصار جنہوں نے ایمان لانے پر دوسروں سے سبقت کر گئے، دوسروں سے آگے بڑھ گئے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کرام کی اتباع کی، صحابہ کرام کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو گیا اور وہ سب اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے اسے جنت کے اندر داخل کرنے کی ضمانت بھی دے دی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کا ذکر کیا. پہلے وہ مہاجرین جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دین کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنے مکہ کو، اپنے آبائی وطن کو، والدین کو، ماں کو، باپ کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. دوسرے وہ شخص انصار مدینہ جنہوں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنے گھروں میں رکھا اور اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں، یعنی ہر طرح سے اس کی مدد کی، اس کی سپورٹ کیا ہے.
اور تیسرا وہ شخص. اللہ رب العالمین نے ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد مہاجرین اور انصار کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے اس کے اخلاص کے ساتھ پیروی کیا ہے، جنہوں نے اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کی پیروی کی ہے، چاہے وہ آنے والے قیامت تک کے انسان ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی اللہ رب العالمین راضی ہو گیا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کی طرح پیروی کریں، ان کی طرح پیروی کرنے والے بن جائیں. کیوں اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے؟ آج ہم نے اللہ اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقہ اپنا رکھا ہے، اسی لیے اللہ نے ہم سے وہ وعدہ نہیں کیا ہے. ورنہ اللہ رب العالمین نے تو جو صحابہ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب فرمایا. کیوں؟ ہر معاملے میں مصیبت ہو، پریشانیاں ہو، دقتیں ہو، بیماریاں ہو، کمزوری ہو، غریبی ہو، مفلسی ہو، ہر معاملے میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتے تھے. سورہ توبہ آیت نمبر 117. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین کے حال پر، انصار کے حال پر. الانصار الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد، جنہوں نے تنگی کے وقت، مفلسی کے وقت، غریبی کے وقت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. اور بتاؤں آپ کو تنگ دستی اور غریبی سے مراد کیا ہے؟ غزوہ تبوک. اس وقت جب نکلے، کھانے کی کوئی چیز نہیں، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں، شدید گرمی کا موسم، شدت پیاس لگ رہی ہے، اور ایسے حال میں اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے. اللہ کا حکم ہوا، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، نکل پڑے، کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ بھوک کی اور پیاس کی شدت ہی کیوں نہ ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنگ تبوک سے کیا مراد؟ انہوں نے کیا کہا؟ جنگ تبوک میں ہم شدید گرمی کے موسم میں نکلے، ہمارے پاس سواریاں کم تھی، اور اس کے اوپر سوار ہونے والے بہت زیادہ تھے. کھانے کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھی، پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. شدت گرمی کی وجہ سے نکلے، راستے میں اتنی شدت پیاس لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہماری گردن جسم سے الگ ہو جائے گی. اتنی شدت پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے. ہم میں سے کوئی صحابہ اگر اونٹ کو ذبح کرتا تھا تو اس طریقے سے اوجڑیوں کو نکالتا تھا، اور اس سے جو پانی نکلتا تھا اس کو بھی پی جایا کرتے تھے. اتنے گرمی اور شدت کے موسم میں ہم اور صحابہ اور نبی نے نکلے. کیا ایسا لگ رہا تھا پیاس کی شدت سے ہماری گردنیں کٹ جائیں گی؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کی دعائیں قبول کرتا ہے. اللہ کے نبی اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، الہ العالمین ہم پر رحمت کی بارشوں کا نزول فرما دے. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو نیچے نہیں کیا کہ ہم پر بارشیں شروع ہو گئی، اور ہم نے پانی کو پیا اور پانی کو اپنے برتنوں میں جمع کر لیا. پھر جب ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو مجھے معلوم چلا، ایسا لگا کہ صرف بارشیں وہی ہوئی تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی. ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں غزوہ تبوک میں پیاس کی شدت کے مارے صحابہ کرام ایک کھجور کو لیتے تھے اور اس کو 2 ٹکڑے کرتے تھے. ایک ٹکڑا ایک صحابہ اپنے منہ میں رکھتے تھے، دوسرا ٹکڑا دوسرے صحابہ اس کو منہ میں رکھتے تھے، اس کو چوستے تھے. جس طریقے سے بچے چاکلیٹ اور ٹافیاں کو چوستے ہیں، منہ میں رکھنے کے بعد تھوڑا سا پانی آ جایا کرتا تھا. صحابہ اس کھجور کو نکال کر دوسرے بھائی کو دے دیتے تھے، اور خود اس تھوک کو جو چاسنی کی وجہ سے منہ میں پانی آیا تھا اس کو پی جایا کرتے تھے، اور اس کھجور کے 2 گٹھلیوں کو دوسرے صحابہ کو دے دیا کرتے تھے. یہ تھا تنگی کا وقت.
ایسے معاملے میں بھی صحابہ کرام نے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی نافرمانی نہیں کیا، نہیں کی نافرمانی۔ اور ایک اور واقعہ جو غزوہ تبوک کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں اس غزوہ میں موجود تھا، لیکن شدت پیاس کی وجہ سے اتنا بے حال ہو چکا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری جانیں چلی جائے گی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیجئے میں اپنے اونٹ کو ذبح کر لوں تاکہ بھوک اور شدت پیاس کی وجہ سے جو ہماری جانیں چلی جا رہی ہے وہ جانیں بچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میں تمہیں بھوکا مرنا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا، میں تمہیں پیاس کی شدت میں تڑپنا برداشت نہیں کر سکتا، جاؤ اپنے اونٹ کو ذبح کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اونٹ کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے، ویسے ہی اونٹ بہت کم ہے، اگر لوگ اونٹ ذبح کر کر کے ختم کر دیں گے پھر ہم اس پر سوار کس طریقے سے کریں گے؟ آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں دعائیں کرے برکت کے لیے، آپ نے حکم دیا جاؤ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، ایک چادر بچھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کہا جس کے پاس جو چیزیں موجود ہیں لاؤ اس دسترخوان کے اوپر جمع کر دو۔ صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ کون کیا لے کر کے آئے گا۔ ایک شخص اٹھتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صرف ایک مٹھی جو ہے، یہ لیجئے میں نے اس کو دسترخوان کے اوپر رکھ دیا ہے، قربان جائیے ان صحابہ کے اوپر، اپنے قربان جائیے ان صحابہ کے اوپر کہ اللہ رب العالمین کے فرما برداری میں اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک اور ساتھی آتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھجور کے ایک مٹھی ہے جو میں نے دسترخوان پر رکھ دیا ہے۔ ایک اور ساتھی اٹھتا ہے، اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں میرے پاس کچھ دن پہلے کی جو کی روٹی ہے اور وہ بھی پوری نہیں بلکہ چوتھائی حصہ، یعنی روٹی کو 4 حصہ کر دیا جائے تو ایک حصہ وہ روٹی کا ٹکڑا میرے پاس موجود ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس روٹی کے ٹکڑے کو رکھ دیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی صحابہ نہیں اٹھے، کسی کے پاس کچھ تھا ہی نہیں کہ اٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی برکت کی اور فرمایا میرے ساتھیوں آ جاؤ اس دسترخوان سے اپنے اپنے کھانے اٹھاؤ جس کو جتنی ضرورت ہے۔ صحابہ نے کھانا اٹھایا اور کھانا بھی شروع کیا، سب سے راب ہو گئے، پیٹ بھر گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، جو شخص بھی ان 2 گواہوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہ کرے۔ یہ معاملہ تھا صحابہ کا، کیسے اطاعت کا جذبہ تھا، فرما برداری کا جذبہ تھا۔ صحابہ نے اس طریقے سے اپنی قربانیاں پیش کی، لیکن آج ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کر رہے، اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کر رہے، من مانی زندگی گزار رہے اس روئے زمین کے اوپر، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے دروازے کھول کے رکھے ہوئے، جیسی مرضی ویسی زندگی گزارنا ہے، عیش پرستی کی زندگی۔ تو اللہ نے کیا کہا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ جب اللہ رب العالمین اپنا انعام نوازتا ہے، اپنی دولت دیتا ہے، اس کو شہرت دیتا ہے، یعنی دولتوں سے نوازتا ہے، تو پھر وہ شخص روگردانی شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین سے روگردانی کرتا ہے جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے یعنی اس کو گرفت میں لے لیتا ہے، اس کے اوپر آزمائش کو ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر مصیبتوں کو ڈال دیتا ہے، اس کے اوپر پریشانی کو ڈال دیتا ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر وہ لمبی اور چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے تخلیق مقاصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس مقصد سے بھول چکے ہیں، غافل ہو چکے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے۔
اور یاد رکھو کہ اگر ہم نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24، 25، 26، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو شخص اللہ رب العالمین کے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے دور ہو جاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم اس کی دنیا کی زندگی کو، بعض نے کہا قبر کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر دنیاوی زندگی یا قبر کی زندگی تنگ دست کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار، میں دنیا کے اندر تمام چیزوں کو دیکھا کرتا تھا، دنیا کی رانائی کو دیکھا کرتا تھا، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھا کرتا تھا، اپنے گھر کی بیوی بچوں کو دیکھا کرتا تھا، آج تو نے مجھے اندھا کر کے اٹھایا ہے، کیوں اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ رب العالمین جواب دے گا، اے میرے بندے، تجھ تک میری احکام پہنچایا کرتے تھے، تجھ تک میری آیتیں بھی جایا کرتی تھی، میرا قانون، میرا شریعت، میرا دین جب تم تک پہنچتا تھا تو تم انکار کر دیا کرتے تھے، تم میری آیتوں کو جھٹلا دیا کرتے تھے، میری آیتوں کو مانتے نہیں تھے، میری آیتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اسی لیے آج میں نے تجھے بھی بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اللہ رب العالمین کی اطاعت سے، اللہ رب العالمین کی فرما برداری سے اگر روگردانی کریں گے، منہ موڑ لیں گے تو یقین میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجئے اگر تمہارے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کر دے جو اللہ کی اطاعت میں اور اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کا ذکر کیا۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر مدینہ جا رہے تھے، تو جو ان صحابہ کرام کے خاندان والے، قبیلے والے، بھائی، ماں، باپ جو مکہ میں رہ چکے تھے، جو اسلام نہیں لائے تھے، تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے ان کے دلوں میں محبت رسول میں، اللہ کی اطاعت میں، اس کے رسول کی اطاعت میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرما دیا اور کہا کہ اگر یہ حتی یأتی اللہ بامری، پھر اللہ رب العالمین کا حکم کا انتظار کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرے۔ اس آیت کے اندر چند باتیں ہم دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے۔ قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے تمہارے باپ۔ اور جب کسی سے کہا جائے کہ اسلام نے یہ شریعت بتایا ہے، اسلام کا یہ قانون ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے قانون کو چھوڑ دوں، اپنے باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دوں۔ اور اکثر مقام پر اپنے والدین کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کر دیا سورہ انعام آیت نمبر 104 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے آجا اللہ کی اطاعت کرو، آجا اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لو، رسول جس بات کا حکم دے رہا اس کو مان لو، وہ کہتے قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ارے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اور آج بھی مشرکین اسی بات کا جواب دیتے ہیں، اور کل بھی مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے، کیا ہمارے باپ دادا کا دین غلط ہے؟ کیا ہمارے عالم غلط ہے؟ یا ہمارا
مفتی غلط ہے، حالانکہ حق جب سے بھی آئے اور حق بات جہاں سے بھی آتی ہے اس حق کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو باپ دادا کی دلیل اور باپ دادا کی جاگیر نہیں بنانی چاہیے۔ قرآن آ جائے، احادیث آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے، اس کے رسول کا حکم آ جائے، اس کو لے لو۔ اگر نہیں لیتا ہے، آج حق کو قبول نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ خود افسوس کرے گا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا، سورہ احزاب آیت نمبر 66، 67، 68، 3 جگہ پہ۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اس کے منہ کو جہنم کی آگ میں تپا دیا جائے گا۔ جہنم کی آگ میں جب اس کے منہ کو داخل کیا جائے گا، ڈال دیا جائے گا، چکن کی طرح اس کو فرائی کیا جائے گا، کبھی ادھر الٹائیں گے کبھی ادھر الٹائیں گے۔ وہ کہے گا کاش کہ میں نے اللہ کی بات کو مان لیا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول کی بات کو مان لیا ہوتا۔ قالوا ربنا انا سعدتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، اے میرے پروردگار، اس نے تو مجھے برگلا دیا ہے، میں نے اپنے بڑوں کا کہنا مانا، میں نے اپنے سرداروں کا کہنا مانا، میں نے اپنے مولوی کا کہنا مانا، میں نے اپنے مفتی کا کہنا مانا، اس نے تو صراط المستقیم سے برگلا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے، اتنا عذاب دے، اتنا عذاب دے، اور اس کے اوپر لعنت بھی کر۔ اللہ رب العالمین کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ اس کے رسول کی طرف، نہیں تو کل قیامت کے دن افسوس کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز اللہ نے اس آیت میں فرمایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے، یہ تمہارے بیٹے بھی اللہ اس کے رسول کے اطاعت میں جو ہے رکاوٹ بنے گی، اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ ہوتا ہے نا، آج دیکھیے بیٹیوں سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے اور بیٹوں سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، جب اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اپنا منہ کو چھپا لیتا ہے، اپنے منہ کو چھپا لیتا ہے اور اندر ہی اندر سوچتا ہے کہ میں اس ذلت کو زندہ رہنے دوں یا پھر اس کو مٹی میں دفنا دوں۔ یہ کتنی بری سوچ تھی، اور آج بھی نام نہاد مسلمان عورتیں ابوشن کے ذریعے سے اس کو گرا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم دو اور ہمارے دو، بس اسی پر کنٹرول کر لیتے ہیں اور باقی کے بچے کو جو ہے ختم کر دیا جاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو اس بیٹی کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بتا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی پیدا ہوئی، میں گھر سے چھوڑ کر اس کو نکل گیا، چلا گیا دور دراز علاقے میں، جب وہ کچھ بڑی ہوئی تو میں گھر واپس لوٹ کر کے آیا، میری بیٹی مجھ سے چمٹ کر رونے لگی، ابو کہاں چلے گئے تھے، کہاں جا چکے تھے؟ اور اس کے بعد اس شخص نے اپنے بیٹی کو نہلایا، کپڑے پہنایا اور کہا چلو میں تمہیں اپنے نانی کے یہاں گھما کر کے لے کے آتا ہوں۔ لے گیا جنگل میں، گڑھا کھولا، اور گڑھا کھودنے کے بعد اس معصوم سی بچی کو اس گڑھے میں کہا دیکھو کیا چیز نظر آ رہی ہے، اس نے دیکھا اور اس کو دھکا دے دیا، وہ بچی گڑھے میں گرتی ہے اور اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلتی ہے ابو میری کیا غلطی تھی کہ آپ مجھے مٹی میں دفنا رہے ہو، میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے یہ بات سنا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیا، رو رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے حکم دے ان صحابی کو کہہ دوں مت سناؤ، یہ واقعہ تمہیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو سنانے دو، جو غلطی اس نے دور جاہلیت میں کر چکا ہے اس کو سنا دے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ آج یہ ابوشن کے ذریعے سے معصوم بچیوں کو گرا دیا جاتا۔ برادر اسلام، وقت بتائیں گے؟ برادر اسلام میں اصل ایک چیز پہ آ رہا ہوں کہ جب اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرنے کا، اس کے رسول کا حکم ہے اس کے رسول کے اتباع اور پیروی کی جائے، اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو کامیابی ہے، ورنہ کامرانی نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے نوجوانوں یاد رکھو آج جو ہونے والا ہے یہ اس نوجوانوں کا طبقہ ایسا ہے جو اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی کرنے جا رہا ہے، جو آج جو چیز مناتے ہیں اس چیز کی شریعت نے اجازت نہیں دیا ہے، لہٰذا ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ اگر یہ کرتے ہیں گویا اس نے تشبہ بقوم فهو منهم، وہ اس شخص میں ہوگا جس نے جسی قوم کی متشابہ اختیار کی۔ ہمارا چہرہ ہونا چاہیے تو سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا لباس
लिबास हो तो सुन्नत के मुताबिक हो, हमारा उठना बैठना हो तो सुन्नत के मुताबिक हो। नौजवानों, तुम्हारी ये दाढ़ियां छिल छिल करके तुम जो है सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हो। अल्लाह ने क्या कहा, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हारा कोई मजाक उड़ाता है तो हम उसको जलील और खार करने के लिए हम तन्हा काफी है। और ऐसे शख्स को जो सुन्नतों का मजाक उड़ाता है, सुन्नतों की धज्जियां उड़ाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को जमीन में दफना देगा। फलयहदिरिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जमीन में धंसाने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन अज़ाब अलीम की सजा सुनाइए। लिहाजा अपने चेहरे पर सुन्नत को फॉलो करो, वरना मालूम है, मैं आपको एक वाक़या बताकर अपनी बातें खत्म करूंगा कि हमारा जब ट्रेन से सफर कर रहे थे, कॉलेज के लड़के और लड़कियां बैठ के बातें कर रहे थे, बगैर नकाब के लड़के और लड़कियां बातें कर रही है, हालांकि वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब हम गए सीट पर तो उन्होंने नकाब खींच लिया। मुझसे पूछा, मौलाना आपके आने के बाद नकाब क्यों खींचा इस लड़की ने? हालांकि इस लड़की को हम नहीं जानते, वो भी नहीं जानती, लेकिन काफी देर से हम और लड़की बातें कर रहे हैं। हमने कहा उसी लड़की से पूछ लो ना, हमसे क्यों पूछते, हमें क्या मालूम। उस लड़की ने क्या जवाब दिया? मेरे नौजवानों, इस जवाब को सुनो और अपने नफ्स का मुहासबा करो। उसने कहा, हमारे इस्लाम में मर्दों से पर्दा करना जायज है, मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दिया गया है, और तुम तो मेरे जैसे हो, तुम्हारी चेहरे पर दाढ़ियां नहीं, तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, लिहाजा हम पर्दा, इस्लाम ने मर्दों से पर्दा करने का हुक्म दिया, लिहाजा हम मर्द से पर्दा कर रहे हैं। नौजवानों, अपने चेहरे को सुन्नत के मुताबिक बना लो, अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक बना लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, इलाहुल आलमीन हम सबको अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करने वाला बना दे, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुती और फरमाबरदार बना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फस्तगफिरुन्नाह गफूरुर रहीम।